بخاری صاحب سب سے پہلے تو بہت ساری سیریس سچویشن جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہے، بہت سارے کشیدہ صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے آئیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں؟ ریسنٹلی انہوں نے جو MBS کے بارے میں جس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. بخاری صاحب آپ نے زبان تو سنی ہے، یہ لگ رہا ہے میں نے تو پہلے ہی سر پکڑ لیا تھا کہ کاہے سے آپ نے شروع کر دیا ہے. گٹر کی زبان بولنے والے بندے کو اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ اس کے سامنے بیٹھ کے جو تالیاں بجاتے ہیں نا وہ بھی اتنی بے غیرت ہیں، اس لیے کہ اس بات کی داد نہیں دی جا سکتی کہ آپ ایک سپر پاور کے ہیڈ ہونے کے ناطے اپنے اتحادیوں کو جو اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے اڈے وہاں پر ہیں، وہ آپ کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ اتنی گھٹیا زبان بولتے ہیں. مجھے تو اس بات پر حیرت یہ ہے کہ ابھی تک سعودی عرب کی طرف سے اس کے اوپر ریاکشن کیوں نہیں آیا ہے، کیونکہ اتنی انگارڈڈ گفتگو جو صرف گٹر میں پھینکی جا سکتی ہے، جس کا ایک بھی لفظ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا جائے. یہ لب و لہجہ، یہ زبان آج تک یہ ہٹلر جیسے ڈکٹیٹر نے بھی استعمال نہیں کی، جو سمجھتا تھا کہ میں دنیا کو فتح کر چکا ہوں اور میں آئی ایم دا رولر آف دا ورلڈ. اس نے بھی اپنے مخالفین کے بارے میں، یہ تو اپنے اتحادیوں کی ایسی تیسی کر رہے ہیں نا، انہوں نے تو اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی یہ زبان استعمال نہیں کی ہے. یہ تو میں نے کسی بنانا ریپبلک کے سربراہ کو بھی یہ زبان بولتے نہیں دیکھا ہے. مجھے تو اس بات کے اوپر بہت حیرت ہے کہ وہ کراؤن پرنس، یہ غور سے سنیے گا میری بات، جس نے ایک بہت ہی گہرے مراسم والے ملک کے پرائم منسٹر سے راستے میں جہاز چھین لیا تھا اس لیے کہ اس نے تھوڑی سی انگارڈڈ گفتگو کی تھی. اب آپ کو ملک کا نام بھی یاد ہے، پرائم منسٹر کا بھی پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو میں کہوں گا نہیں کیونکہ میرے ویورز کو بھی پتہ ہے. جب وہ اتنی سی بدتمیزی اور گستاخی برداشت نہیں کرتے تو انہوں نے یہ کیسے برداشت کر لی ہے؟ یہ میری سوجھ بوجھ سے باہر کی بات ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ تاریخ میں کیا نام ان کا لکھا جائے گا، کیا آنے والی نسلیں امریکن اپنے اوپر فخر کریں گی کہ ایک ایسا ایڈیٹ، ایک ایسا نیم پاگل شخص جو ہے وہ ان کے اوپر حکمران رہا ہے، اور اس نے امریکی قوم کی تذلیل کے لیے کون سا کام ہے جو نہیں کیا ہے. یہ جو جنگ ہے، جو وہ ایپسٹین زدہ ہے نا یہ ٹرمپ، اس سے بچنے کے لیے موساد کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے اس نے ایک مسلم کنٹری کے اوپر جس طریقے سے ایگریشن کیا ہوا ہے، جس طریقے سے پوری دنیا اس کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے، جس طریقے سے پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج کا پٹھا بیٹھ رہا ہے، اس کا سربراہ جو ہے کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، سوائے تبرہ کرنے کے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر میرے پروگرام کی لمیٹیشنز نہ ہوتی تو میں اس ٹرمپ کو تو اس کی زبان میں جواب دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہوں. آگے چلیں گے. بخاری صاحب اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ موکری کی ہے تو اس کے بعد سعودی عرب سے ایک تباہ شدہ امریکی جہاز کی فوٹو بھی جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، تو کیا یہ اسی کا جواب تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراؤن پرنس نے خاص طور سے یعنی محمد بن سلمان نے کیا نہیں کیا امریکہ کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ صرف امریکہ کا اتحادی ہونے کی وجہ سے اس سب کچھ کا سامنا کر رہے ہیں، ورنہ چین کی سفارتکاری سے ایران اور سعودی عرب تو بہت قریب آ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ڈپلومیٹک ریلیشنز یعنی سعودی عرب اور ایران کے قائم ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے ملک میں وزیٹیشنز ہونی شروع ہو گئی تھی، اور یہ لگ رہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کی جو اتنی پرانی مخاصمت ہے وہ دو ملکوں کے درمیان دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. اس میں یہ تباہ کاری جو اس نے ٹرمپ نے کی ہے، اور اوپر سے یہ زبان جو وہ استعمال کر رہے ہیں، میں چھوڑتا ہوں یہ سعودی عرب کی حکومت اور کراؤن پرنس پر کہ وہ اس کا جواب کیسے دیں گے، لیکن ہم سے اس پر تبرہ کرنے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. ہم اس کے اوپر تسلسل سے تبرہ کرتے رہیں گے اور اپنے لیڈرشپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ ان کو کنوے کر دیں کہ اس قسم کی زبان اگر انہوں نے ہمارے کسی لیڈر کے خلاف استعمال کی تو پھر سوچیں یہاں اس پروگرام میں کیا ہوگا. میں تو اس کے لیے ہمارے لیڈرز کی تو بہت تعریف کرتے ہیں ڈونلڈ. ہاں وہ تعریف تو کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے دکاندار ہیں، ایک ایسے گھٹیا انسان ہیں کہ وہ کسی وقت کوئی بھی کروٹ لے سکتے ہیں. ہمیں چڑھایا گیا یہ کہہ کے کہ مودی جو ہے ہی از اے سوائن، وہ تو کوئی ایسا جانور ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈیفینس پیکٹ بھی چپکے سے ان کے ساتھ کر لیا، ہمیں پتہ بھی نہیں. تو یہ تو ناقابل اعتبار آدمی ہے، ہی از اے ان ریلائبل پرسن.
میرے منہ سے کچھ اور نہ نکل جائے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور ایران کی قیادت بالکل ٹھیک کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی کسی گارنٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ ناقابل اعتبار شخص ہے. اور یہ پتہ نہیں کیسے، مجھے تو امریکن ووٹرز کے اوپر بھی حیرت ہے کہ ان کو پہلی دفعہ آزما لیا تھا نا انہوں نے، اس کے بعد دوبارہ پھر وہ وائٹ امریکن کے چکر میں اس کو جو ووٹ دیا ہے، اب اس کی قیمت بھی امریکن لوگ چکائیں گے، ڈونٹ وری، ان کو چکانی پڑے گی اس کی قیمت. جی صاحب، اسرائیلی میڈیا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی اسرائیل کے اندر پیشکش کرنے جا رہا ہے. یہ خبر صرف میڈیا کی نہیں ہے، یہ ایکچولی ان کے ایک انتہائی ذمہ دار اہلکار کا بیان ہے. اس نے ان سے کہا ہے کہ یہ آپ کیا ذلیل ہو رہے ہیں یہ مڈل ایسٹ کے اندر اڈے قائم کر کے، ادھر آؤ ایتھے بناؤ. وہ تو اس خواہش پر کر رہے ہیں نا کہ ہم پھر پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے کیونکہ امریکہ بیٹھا ہوگا یہاں، ہم پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر اس کے جواب میں ایران نے روس اور چین سے کہا کہ آپ بھی آ کے یہاں اپنے اڈے قائم کر لیں تو پھر کیا بنے گا ان کا. یہ وہ بے وقوفانہ، احمقانہ، عقل سے عاری بیانات ہیں جو اس وقت دیے جا رہے ہیں صرف امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے کہ آپ دیکھیں امریکہ کی تذلیل تو ہو رہی ہے، اس کی ملٹری مائٹ کی متھ ٹوٹ چکی ہے، اس کی سفارتکاری نااہل قرار دی جا چکی ہے، اس کا لوگوں کے اوپر اور اپنے کنٹمپریری لیڈرشپ پر اثر و رسوخ جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے. اس کو پہلی دفعہ امریکہ کے کسی صدر کو اس طرح آنکھیں دکھائی ہیں یورپ کے آلموسٹ تمام ملکوں نے، یورپی یونین نے، اس کے بعد کینیڈا نے، اس کے بعد آسٹریلیا نے، اس کے بعد جرمنی نے، نیم دا پیپل جنہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے اس ایگریشن کو، اور یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. امریکہ تو تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ٹرمپ ہیز براٹ دا نیشن ٹو این آئسولیٹڈ سچویشن. ابھی یہ بے وقوف آدمی کہتا ہے میں کیوبا میں بھی جاؤں گا، یہ اس کے باپ کی سرزمین ہے، یہ دنیا کا ماما لگتا ہے. ہو از ہی ٹو ڈیسائیڈ کہ کس قوم کو کیا کرنا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو جتنی ماڈرن دنیا ہے، یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، یہ جو اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور آسمانوں میں تحقیقیں کر رہے ہیں، اس کو اس کی بے وقوفی کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ رائٹ نہیں ہے اس کو کہ کسی ملک کی سوورینٹی کو انفرنج کرے، کسی ملک سے کہے میں تیری یورینیم لے جاؤں گا اٹھا کے. وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی یہ ہے کون. وہ بالکل غلام مولانا جو ہے اپنے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں مولانا غلام عباس صاحب، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ تو ہے کون. اس کو تو جو ملے اسے پوچھیں وہ تو ہے کون، who the hell do you think you are. تو یہ تو میں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیتی رہیں گی تو میرے سے اس کے میری زبان سے اس کے خلاف سوائے تبرے کے کچھ نہیں نکلے گا. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جی، یہ سیریس سوال ہے کہ اگر اسرائیل کی خواہش پر امریکہ وہاں اپنا اڈا بناتا ہے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا ایران کو کہ وہ آفر کر دے چائنا کو اور رشیا کو آپ بھی آ جائیں جناب یہاں. کیوں؟ کیونکہ اب تک یہ جو جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں کہتے ہیں یہ میری جو ہے، یہ میرا علاقہ ہے. مڈل ایسٹ واز امریکن انفلوئنسڈ ایریا، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اسی لیے تو 19 ملکوں نے اس کو اپنے اڈے قائم کرنے دیے تھے. اگر اس کی ایگزٹ ہوتی ہے یہاں سے، ذرا آپ تصور کریں کہ اگر اس جنگ کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اڈے دینے سے ہماری اپنی سوورینٹی کو خطرہ ہے اور ایران ان کو گارنٹی دے دے کہ میں کبھی آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گا، اور اس کی چھٹی ہو جاتی ہے یہاں سے، تو پھر کس کے لیے یہ خطہ کس کے لیے اوپن ہوگا؟ رشیا اینڈ چائنا. دیٹ مینس امریکن ڈپارچر فرام ہیئر ول lead to arrival of China and Russia into this region. بخاری صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر اسرائیل کے اندر امریکی اڈے کھلیں گے تو پھر ایران بھی جو ہے وہ چین اور رشیا کو آفر کر سکتا ہے. بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کسی بھی صورت اپنی سوورنٹی کو کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جنگ بھی وہ تنہا لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہم اپنے پروگراموں میں یہ بات اکثر کہہ چکے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نیل ڈاؤن کرنا ایرانیوں کی سرشت میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ لفظ سرنڈر دے ہیٹ، they don't want to even listen that word. آپ نے دیکھا جتنی دفعہ بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا امریکی قیادت کی طرف سے یا جو یہ اسرائیلی بڑوا ہے، کیا نام ہے اس کا، نیتن یاہو، اس کی طرف سے، تو ہر دفعہ اس کے اوپر بہت سٹرونگ ریئیکشن آیا کہ ڈونٹ یوز دس ورڈ، یہ ہماری شریعت میں نہیں. اور یہ زبانی نہیں ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے، پوری دنیا آج اس کی گواہ ہے کہ ایک ملک، ایک سپر پاور اور ایک اس کی ناجائز اولاد کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور تمام تر تباہی اور جاننے کے نقصان کے باوجود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نیشن ہوڈ، اس کو کہتے ہیں نیشنل لیڈرشپ.
بالکل بخاری صاحب, اور اس ساری سچویشن کے اندر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایران سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ایران تو اور زیادہ سخت آپشنز کے اوپر غور کر رہا ہے. ابھی ہم جس طرح سے ڈسکس کر رہے تھے کہ این پی ٹی سے نکلنے کے حوالے سے بھی غور و خوض ہو رہا ہے, اور پارلیمنٹ فورس کر رہی ہے اور دباؤ ڈال رہی ہے حکومت کے اوپر. میرے خیال سے ٹرمپ کو ایک کریڈٹ اور جائے گا کہ ایک واحد ادارہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے مارد وجود میں آیا تھا, جو این پی ٹی ہے, نان پرولیفریشن ٹریٹی, یہ آئی اے ای اے کی سب سے خوبصورت آؤٹ کم کہہ لیں یا سب سے افیکٹو آؤٹ کم کہہ لیں کہ اس سے نئے نیوکلیئر پاور اختیار کرنے والے لوگوں کے اوپر بھی قدغن تھے, اور ایران نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا, این پی ٹی پر سائن کیے, آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز جو ہیں ان کو 3 مرتبہ اپنے معائنے کی اجازت دی, اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کوئی ایسا تاثر بھی نہیں ملا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بم بنانا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی کسی ایرانین لیڈر نے نہیں کہا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے, اور خاص طور سے جو ان کے آیت اللہ خامنائی تھے, ان کے فتوے کی موجودگی میں یہ تصور کرنا بھی ایران میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خواہش رکھ سکتا ہے ایٹم بم بنانے کی. لیکن جو کمپلشنز ہیں, جو مجبوری ہو جاتی ہے, اس میں پھر یہ سارے آپشنز کھلے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, مجھے تو حیرت ہے ایرانین لیڈرشپ کے اوپر. دے ہیو گریٹ کنسٹرینٹس, دے ہیو گریٹ پیشنس. دیکھیے فرض کریں ایران نے ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا تو کیا ہوتا؟ یہی کچھ ہوتا نا, یہی کچھ ہوتا نا, حملہ ہو جاتا, یہی صورتحال پھر کریٹ ہو جاتی. اس کے باوجود کہ ان کے اوپر 2 دفعہ مذاکرات کے نام پر جو ڈھونگ اس مسخرے نے رچایا ہے جس کا نام ٹرمپ ہے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تیسری مرتبہ وہ اس کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لہذا دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا امریکنز. جتنی دفعہ ٹرمپ نے یا روبیو نے یا دوسرے نے دعویٰ کیا, وٹکاف نے, انہوں نے ہر دفعہ تردید کی ہے کہ ہم کے ساتھ براہ راست کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. لیکن بخاری صاحب, ایران تو یہ کہتا ہے کہ این پی ٹی سے نکلنا ایٹمی ہتھیار بنانے کے مترادف نہیں ہے, تو کیا یہ اس نہیں, تو یہ بیان تو نہیں دیا جا سکتا نا کہ این پی ٹی سے نکل کے ہم بم بنا لیں گے. اٹس اے ڈپلومیٹک لینگویج, اٹس اے ڈپلومیٹک ایکسپریشن. لیکن جب میرے اوپر کوئی اخلاقی قید نہیں ہوگی, میں کسی قانون کے تحت آتا نہیں ہوں گا, تو پھر میں جو مرضی کروں نا. او بھائی میرے, اسرائیل سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے نیوکلیئر پروگرام کاہے کے لیے شروع کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے اسرائیل سے کہ جناب علی یہ آپ کے پاس جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں کاہے کے لیے, کہاں سے آئے ہیں یہ؟ کسی نے آج تک, پھر میں کہہ رہا ہوں میرے منہ سے بہت بری اور غلط باتیں نکل جاتی ہیں, کسی مسلمان ملک کو جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں, جتنے بھی اعلامیہ جاری ہوئے ہیں, کسی میں ہمت ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف غلط ایگریشن کیا ہے؟ بخاری صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ غلط کیسے کہیں گے؟ یو اے ای اور بحرین جن کا ٹلٹ آلریڈی اسرائیل کی طرف ہے, ان کے حوالے سے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ غلطی کریں گے وہ, تو ان کی نسلیں ان کو قرض کریں گی, کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, ایک ایسا ملک جو امریکہ جیسی قوت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, اس میں پھر کیا کیا کیپیبلٹیز ہوں گی, اور وہ پھر اپنے دشمنوں سے, ابھی تک تو دوستی ہیں, دشمنوں سے کیسے نپٹے گا, یہ میرے خیال سے ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر انہیں اس کا ادراک نہیں ہے تو پھر وہ لیڈرشپ بھی اتنی ہی نااہل ہے جتنا ٹرمپ ہے. بالکل بخاری صاحب, ویسے بھی امریکن ایکسپرٹس بھی اس حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یو اے اس جنگ میں شامل ہوا تو ایران کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ دبئی کو بلاک کر دے گا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آپ دیکھیں صورتحال بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے. ایران کے خلاف کا ایگریشن, اسرائیل کی بربریت اور جارحیت کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے. ایران کا ریزالو, ایران کا ریزسٹ کرنا, ایران کا ڈیفنس, یہ وہ باتیں ہیں جو اب کسی ثبوت کے محتاج نہیں ہیں. دیکھیں میں ایک اور بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ نے پھر کہا ہے, شاید غالباً یا کسی امریکن اس نے کہا ہے کہ ہم افسودہ یورینیم جو ہے ایران ہمیں دے دے. بخاری صاحب بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. بخاری صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ امریکہ, یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ وہ یورینیم جو ہے وہ ایران کا وہ نکال لیں گے, اور اس کے ساتھ ہی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری تو بڑی پسندیدہ خواہش ہے کہ ایران کا تیل جو ہے وہ امریکہ استعمال کرے اور ان کا یورینیم بھی جو ہے وہ امریکہ استعمال کرے. چونکہ ٹرمپ رشتے میں ماموں لگتے ہیں نا ایرانینز کے, اس لیے ان کے ابے کا مال ہے, جس میں مرضی چاہ کے اٹھا کے لے جائیں گے. یعنی ایک قوم جس نے اتنے سال اس کے اوپر ریسرچ کی ہے, ایک حد تک پہنچ کے یورینیم افسودگی کے اوپر وہ آئے ہیں, وہ میں لے جاؤں گا, میں تو کیوں لے جائے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے منہ سور لگا ہوا ہے, کیونکہ 1994 میں اس نے قازقستان سے یورینیم نکالا تھا, پھر اس کے بعد اس نے 1998 میں جارجیا سے یورینیم نکالا تھا.
تو یہ 2 حرکتیں کر کے اس کا خیال یہ ہے کہ ایران بھی جارجیا ہے، قازقستان ہے. او بھائی بھول جا، جتنی چپیڑیں تیرے منہ پہ پڑ چکی ہیں اب تک تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وہ ایزی گوئنگ لوگ نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے کہا نا کہ خواہشات کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایک پاگل آدمی جب خواہشات کرے تو وہ ہوتی ہی بے تکی ہیں ہمیشہ سے. دس از ایڈیوٹک. ایک ملک جس نے اپنے آپ کو این پی ٹی کے دائرہ کار میں رکھ کے اپنی کیپیسٹی کے مطابق یورینیم افزودہ کی ہے، وہ اس کو پلیٹ میں رکھ کے کیوں دے گا؟ مجھے ذرا بتائیے تو صحیح. پھر دوسری طرف ایران کا جو تیل ہے، او بھائی دنیا میں اور بھی تو جگہ پر تیل نکلا ہوا ہے نا، لے جانا سارا اٹھا کے. وہ کوشش تو ان کی یہی ہے وینزویلا پر اٹیک کریں، ایران پر کریں. یہی صورتحال اور یہی خواہش اس کی مشرق وسطیٰ میں بھی ہے کہ تمام علاقوں کو فتح کر کے یا اپنے زیر اثر لا کے ان تیل کے کنوؤں پر، ان تیل کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا جائے. یہ ہے بیسک خواہش امریکہ کے ٹرمپ کی. یہ بہت بدصورت خواہش ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جتنے پریزیڈنٹ رہے ہیں ان سب کی خواہش یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو تیل کی دولت ہے اس کو لنک بھی اسی لیے ڈالر کے ساتھ کیا گیا تھا کہ تاکہ ساری زندگی یہ ریاستیں جو ہیں یہ امریکہ کے ڈالر کی محتاج رہیں. یہ بھی اب ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ بس نو مور. یہ ڈالر والر کی جو ڈالر رجیم ہے اس کا خاتمہ بھی جو ہے وہ بہت قریب دکھائی دیتا ہے. ایک بات، ایران اس کی ایگزامپل بنے گا کیونکہ وہ آلریڈی ٹریڈ شروع کر چکے ایبسولوٹلی ہیں دیگر ہسٹری میں. جیسا کہ اسٹالن گراڈ میں جو ہٹلر کی مائٹ تھی وہ سرنگوں ہوئی. اسٹالن گراڈ کی قصہ کسی تفصیل سے بیٹھ کے بیان کریں گے. چھوٹا سا ایک گاؤں ہے رشیا کا جہاں پھر ان فوجوں کو الٹیمیٹلی روک دیا گیا تھا. اسی طریقے سے جو امریکہ کی ہیجمنی ہے، جو امریکہ کا امپیریلزم ہے، جو امریکہ کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں، اس کو ہالٹ کرنے کے لیے بھی ایران جیسے ملک کی ضرورت ہے. اور کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں، ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ امریکہ کی ریلیشن شپ کو اور نوعیت کی ہے. ورنہ ہم بھی جس طرح ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اس کی اوقات یاد دلا کے اس کو بل کی طرح سے چوہے کی طرح سے بل میں بھیج دیا تھا، اس طرح ہم میں کیپیسٹی ضرور ہے. ہماری نیشن ہوڈ بھی بہت قابل یعنی تذکرہ ہے. ہمیں قطعاً بھی اپنی قوم کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن جب کبھی چیلنج آئے گا یہ قوم ایک کھڑی ہوگی. بالکل جانوں کے ایران بہت اسٹیڈ فاسٹ رہا ہے ساری سچویشن کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہی سانس میں مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں ایران کو. جی بخاری صاحب، آپ نے دیکھا کہ وہ پہلی بات تو کافی ڈیلوژنل ہے، وہ اپنی طرف سے خود ہی رجیم چینج کر کے میں نے نا اب بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے ہیں زندگی میں، میرا واسطہ پڑا بڑے ڈھیٹ لوگوں سے، لیکن یہ کوئی یونیک نسل کا ڈھیٹ آدمی ہے. جتنی مرتبہ اس نے کہا ہے نا کہ ہم ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، اتنی دفعہ زناٹے دار تھپڑ آیا تھڑاک کر کے اس کے منہ کے اوپر تہران سے، ہم امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے. ایم آئی رائٹ؟ فیکٹس پر جائے، میں اپنے پاس سے خواہشات نہیں بتا رہا آپ کو. ہر دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ 2 دفعہ دھوکہ کیا ہے. آپ نے ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا کے ہم ادھر فوکس رہے، تم نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا 2 دفعہ. تیسری دفعہ ہم آپ کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. تو ایران ہیز اے سیریس آرگومنٹ not to enter into direct dialogue with America. ہوگا کیا؟ ایران wants guarantors. اور گارنٹر بھی ایسے جن کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں 4-5 سے زیادہ ممالک نہیں ہیں. رشیا اینڈ چائنا، these are 2 countries. پاکستان is 3rd. 4th is Turkey. And 5th is Indonesia. ان ممالک کو ٹرسٹ کرنے کے لیے ایران کی لیڈرشپ تیار ہے. ٹھیک ہے؟ یہ گارنٹی اسی صورت میں دیں گے جب یہ توبہ طائب ہو جائے یہ جو جانور ہے اور کوئی ڈھنگ کی گفتگو کرنے لگے. اس کے لیے اس کی جو سلیکشن آف پیپل ہے جو مذاکرات کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے رویے پر دار و مدار ہے کہ وہ اس بخار میں مبتلا ہو کے آئیں گے کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہم جنگ جیت کے واپس جائیں گے، تو کوئی مذاکرات کامیاب ہونے نہیں جا رہے. The fact remains that America has lost the war against Iran. ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی قوت ہو، اگر آپ میں ایمان کی طاقت ہے، اگر آپ کے لوگ ایک قوم ہے، تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. اس لیے امبیرسمنٹ کا اندازہ ہے امریکن لیڈرشپ کو بھی ہے، ٹرمپ کو بھی ہے. لیکن صاحب اگر وہ جنگ ہار چکے ہیں تو ایٹ لیسٹ گفتگو کے اندر اس طرح کی باتیں پھر کیا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے ساری یورینیم بھی نکال لیں گے اور ایران ہمیں نیوکلیر ہتھیار بھی دے گا، ہم نے 15 پوائنٹس دیے تھے، ایران سب مان چکا ہے، تو جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر کیا میکسیملسٹ سٹیٹمنٹس دے کے ایران کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری لفاظی جو ان کی آپ نے بیان فرمائی ہے، یہ صرف اس لیے ہے
کہ شرم سے ڈوب کے مرنے کا تو روایت ہے نہیں وہاں. کیونکہ جب امریکہ یہاں سے اپنا, میں لفظ منہ سے کچھ اور نکل جائے گا, جب اپنا ساز و سامان لے کے واپس جائے گا, کوئی فیس سیونگ تو اس کو چاہیے نا. یہ تو وہ تیسرے دن سے کہہ رہا ہے کہ میں جنگ جیت چکا ہوں, اور جیسی وہ جیتی ہے جنگ, اس نے جیسی جوتیاں اس کو پڑی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو وہ یہ ترانے گاتا رہے گا کیونکہ اس کو فیس سیونگ چاہیے واپس جانے کے لیے. یہ مذاکرات کے نتیجے میں ایران سے مار کھا کے واپس بھی جائے گا اور ترانا بھی گائے گا کہ میں نے جنگ جیت لی ہے, کیونکہ ادروائز اس کو کسی نے جینے نہیں دینا وہاں. اگر یہ اس کے بندے کیپٹل ہل پہ چڑھ سکتے ہیں تو جو مظاہرے اس وقت ہو رہے ہیں جس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے, تو وہ لوگ بھی چڑھ سکتے ہیں کیپٹل ہل کے اوپر. تو پھر ٹرمپ صاحب کہاں جائیں گے, یہ ان کو سوچنا چاہیے. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.